بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج پوری دنیا بالخصوص مسلمانوں اور ان میں بالخصوص پاکستانیوں کی زبان پہ ایک ہی بات رہتی ہے، یہ یہودیوں کی سازش ہے، وہ یہودیوں کی سازش ہے۔ ہاں، میں بھی مانتا ہوں کہ یہودیوں کی سازشیں ہیں کہ آج مسلم امہ کا کباڑہ ہو چکا ہے۔ یہودیوں کی سازش کوئی نئی بات تو نہیں۔ زمانہ قدیم سے یہود اسی منافقت اور مکاری کے سبب سازشیں کرتے آئے ہیں، لیکن انہی سازشوں کے بیچ اسلام دنیا بھر میں پھیلا ہے۔ انہی سازشوں کے بیچ مراد نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی۔ انہی سازشوں کے بیچ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے خیبر کا قلعہ اکھاڑ پھینکا، جو آج شاید مسلمانوں کو تو بھول گئے، مگر یہودیوں کے دلوں پہ خوف اب تک طاری ہے۔ بھئی سازشیں نئی تو نہیں۔ اس چشم فلک نے سازشوں کے آگے بڑھتا خالد بن ولید جیسا شیر بھی دیکھا اور صلاح الدین ایوبی جیسا اسلام کا سپاہی بھی۔ انہی سازشوں میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے کونے کونے تنہا دین اسلام کی ترویج و تبلیغ بھی کی۔ انہی سازشوں میں ارطغرل غازی رحمۃ اللہ کو بھی ابھرتے دیکھا اور سلطنت عثمانیہ کا قیام و عروج بھی دیکھا۔ انہی سازشوں کے بیچ ہم اسپین پہ 800 سال حکومت بھی کی اور سلطنت مغلیہ کا قیام و عروج بھی دیکھا۔ چلو بہت پیچھے نہیں جاتے، پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے قیام کو روکنے کے لیے کی گئی سازشیں کیا آج کی سازشوں سے کم تھیں؟ جب نہ اپنی فوج تھی، نہ اپنا وطن تھا، جہاں راہ چلتے دوست دشمن کا فرق تک معلوم نہ تھا، وہ ایک دیوانہ قائد اعظم کچھ دیوانوں سمیت پورے عالم کفر سے مقابل آ گیا، جسے یہودی، ہندو، عیسائی، سکھ مل کر ہرانے کی کوششیں کر رہے، مگر وہ دیوانہ برصغیر کا سینہ چیر کر دنیا کا نقشہ اور تاریخ بدل کر چلا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ کیا ہمارے خلاف سازشیں نئی ہیں؟ کیا سازشیں اب شروع ہوئی ہیں؟ نہیں یار، نہیں۔ ہمارے خلاف سازشیں تو ہزاروں سالوں سے ہیں، مگر ہم سازشوں اور سازشیوں کو روند کر جنہیں اپنا غلام رکھ چکے ہیں۔ آج ہم سازشیں کر کے انہی کی غلامی میں ہیں جو کبھی ہمارے غلام تھے۔ کیا یہودی اتنے طاقتور ہیں؟ کیا آج جو ساری دنیا کو یہودی مسخر کر کے بیٹھے ہیں اور مسلمان یہودی کے آسرے رہتے ہیں، کیا یہ یہودیوں کی طاقت ہے؟ نہیں پیارو، یہ ہمارا لالچ، ہماری غداری، ہماری ہوس، ہماری کمزوری ہے، اقتدار کی بھوک ہے۔ ہمیں اس بھوک سے نکلنا ہے، پھر ہماری جیت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ اللہ حافظ۔